غور سے سنو جو باتیں تم سے کرنے جا رہا ہوں، ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ دو تین اہم باتیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ الحمدللہ اس نے آپ کو ثابت قدم رہنے والی قوموں میں قرار دیا، آپ کو استقامت عطا کی، آپ کو ایسے علماء جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے ذاکرین، ایسے خطبہ، ایسے قومیات کے لوگ عطا کیے اللہ نے، اس مولا نے، کہ چاہے تنظیموں کے نام کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، لیکن جب بھی کربلا نے آواز دی، جب بھی کربلائے اصل نے آواز دی، ہم تمام اپنے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھلا کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو۔ یہ میرے میڈیا کے بھائی 8 دن سے مسلسل، مجھے نہیں یاد پاکستان کی تاریخ میں، میری بالکل خوشامد کی عادت نہیں، نہ چاپلوسی کی، کیونکہ میڈیا پہ آنے کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ناانصافی ہوگی کہ بدترین ماحول میں صبح ہو یا شام یا رات، یہ بات میں قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ گواہ ہیں، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے بلایا، حتیٰ کہ بعض اوقات صرف آدھے 1 گھنٹے کے نوٹس پر بھی بلایا، ہمارے یہ سب بھائی یہاں موجود، تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے دعا کرو اور ان سب کا شکریہ ادا کرو، جنہوں نے تمہاری آواز پہنچانے میں پہلی بار، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، ورنہ ہم ترستے تھے کہ ہماری آواز پہنچے کہیں، ہمیں اپنی آواز پہنچانے میں بڑی مشکلات پیش آتی تھی، لیکن اس مرتبہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ان میڈیا کے بھائیوں کو، رپورٹروں کو۔ میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ جو یہاں آتے ہیں خبردار ان سے مت الجھا کرو، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے رپورٹ بنانا، نشر کرنا نہیں۔ نشر کرنے کے لیے اوپر کچھ اور بیٹھے ہوتے ہیں، کرے نہ کرے، لیکن یہ بیچارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے۔ کم سے کم آج شیعہ قوم سے میں ایک وعدہ ضرور لوں گا، یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نوجوان، ان کی نوکری ہے، ان کا روزگار ہے، ان سے بڑھ جائے کوئی؟ جیسا کہ میں نے کبھی کبھی دیکھا، ان پہ اپنا غصہ اتار رہے ہو کہ یہ فلاں چیلن کا، فلاں چیلن کا، کیا مطلب ہے یار؟ اس کی بیچاری کی نوکری ہے، اس کا روزگار ہے، تمہیں کسی چینل سے نفرت ہے تو وہ بیچارے مزدوروں پہ نکالو، مزدور ہیں یہ رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں یار۔ آج کے بعد ایک وعدہ مجھ سے کرو کہ کبھی یہ جو تمہارے سامنے میڈیا کی ٹیم آتی ہے نا، رپورٹر کیمرہ میں، ان سے کبھی نہیں اڑو، ان سے کبھی نہیں بولے، یہ مزدور ہیں، یہ اپنے رزق حلال کے لیے نکلتے ہیں، اپنا کام یہ پورا کرتے ہیں، اب کوئی نشر کرے یا نہ کرے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ دوسری بات، تیسری بات، صرف 8 دن بیٹھے، ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے شاید 1-1.5 مہینہ بیٹھیں گے، لیکن الحمدللہ جو خبر آ رہی ہے، وہ خبر یہ آ گئی کہ معاہدہ ہو گیا۔ ہم نے کل بتایا تھا میڈیا کو کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہمارے لوگ تو دستخط کر چکے تھے 4 دن پہلے، جن لوگوں نے مہلت مانگی تھی آج ان سب نے بھی دستخط کر دی۔ آپ تمام جانتے ہیں، تمام میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس معاہدے کو باقاعدہ جو اعلان کرے گا وہ گورنر وہاں کا۔ معاہدہ ہو گیا کوہاٹ میں، اور گرینڈ جرگہ بھی ختم ہو گیا، تصدیق ہو گئی، ہم بھی رابطے میں، اور پورا مین اسٹریم میڈیا جو ہے پاکستان کا، وہ سب یہ ابھی تک یہی خبریں نشر کر رہا ہے کہ الحمدللہ جرگہ کامیاب ہو گیا، دستخط ہو گئے۔ اب طریقہ کار یہ کہ کوہاٹ سے ابھی گیا ہے گورنر ہاؤس، پشاور جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے وہاں کا، وہاں سے گورنر ہاؤس سے اعلان ہو جائے گا اس کا، اس اعلان کے بعد یہ اعلان جائے گا کہاں؟ پارا چنار، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے وعدہ پورا ہونے کا وقت ہوگا، اور ہم نے
پارا چنار کے بھائیوں سے یہ کہا ہے کہ دوست یہ آپ کا حق ہے، اعلان تو راجہ صاحب بھی کریں گے، اعلان تو میں بھی کروں گا، لیکن میری خواہش کو میں نے وہاں تک پہنچا ہے کہ جو ہمارے وہاں بہت بڑے بڑے ساتھی قربانیاں دے رہے ہیں، آغا تجمل صاحب ہیں، سید مزمل ہیں اور بڑے بڑے لوگ، کہ آپ آئیں گے تو اچھا ہے۔ ویسے ایک بات تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جس انداز میں پارا چنار کے مومنین نے اس دھرنے میں کراچی والوں کو سلام کیا ہے، یہ جو ایک میں نے کل کلپ دیکھی میں حیران رہ گیا کہ مجمع وہاں کا رو رہا تھا نیچے، کہا کہ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کراچی کے مومنین کو جنہوں نے ہماری خاطر گولیاں کھائی۔ نعرہ حیدری حیدری لبیک یا حسین لبیک یا اگلی بات کرنے سے پہلے شہید کا ذکر آ گیا جس نے کل اپنی جان مذہب حقہ پر امام حسین سے اہل بیت سے اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دی مقصد پر، سید شبی حیدر رضوی یا زیدی، سید شبی حیدر زیدی جو کل شہادت کے درجے پر پہنچا ہے، اس کے لیے اور تمام شہداء کے لیے پہلے آپ سے درخواست کروں گا سب مل کر اس شہید کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے۔ تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ 2 دن پہلے اعلان ہوا تھا کہ جرگہ ناکام ہو گیا، کل بھی یہی اعلان ہوتے رہے کہ جرگہ ناکام ہو گیا، لیکن ہمیں یقین تھا وہ کہتے نا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہم نے اس کو صرف ایسے لیا تھا اس اعلان کو کہ اللہ نے ابھی ہمارا امتحان اور لکھا ہے، الحمدللہ ہم اس امتحان میں بھی آگے بڑھے اور پھر اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک انجمن یا کسی ایک تنظیم یا کسی ایک جماعت کی کامیابی نہیں، یہ مظلوموں کی کامیابی، ظالموں پر مظلوموں کی فتح۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو، ان سب طاقتوں سے بڑی ایک طاقت ہے، بلکہ ہمارے لیے تو 2 طاقتیں ہیں، ایک اللہ رب العزت، جب کوئی سہارا نہیں رہتا تو دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہے نا۔ میری زندگی میں ایسے بہت مقام آئے کہ جب چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تھا، ایسے وقت میں میرے اچانک ایک کرن آتی تھی، ایک خیال آتا تھا، اچھا کوئی نہیں ہے مگر جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ تو ہے نا وہ، پھر میں کیوں ڈروں؟ اور پھر اس کے بعد جس نے اسے میرا محافظ قرار دیا، جسے اس نے میرا والی و وارث قرار دیا، بات ہے یقین کی، زبان سے پکارنا اور یقین رکھنا اور ہے کہ امام زمانہ ہے، امام زمانہ جو فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ کتنی مصیبتوں کو ہم تم پر سے ٹال دیتے ہیں، کتنی مصیبتوں کو ہم تم پر سے ٹال دیتے ہیں، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ عزاداران حسین، میں چاہوں گا کہ پارا چنار کے مومنین کے لیے اور تمام پاکستان کے مومنین کے لیے جو اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں، ابھی ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ کل کیا ہوا تھا، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ 5 بار ایک فلک شگاف انداز میں نعرہ لگائیے کہ دنیا کو پھر پیغام مل جائے کہ پوری دنیا مل کر بھی ہم پر حملہ کرے گی، ہم یزیدیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
आइए दूसरी तरफ, आज फिर कुछ कागज के शेर सुबह से टीवी पे आना शुरू हुए, खुद भी कागज के शेर और कागज की नाव पे सवार है। कुछ नहीं पता कब मौत तेज आए और कल्टी हुए। माजरत, कल्टी का लफ्ज बड़ा आसानी से लोग समझ लेते हैं, इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना मैं इस्तेमाल नहीं करता। अभी कल्टी हुए। यार तुम्हें इतनी समझ में नहीं आती, वजीर हो, मुशीर हो, जो भी हो तुम, पता नहीं काहे काहे के वजीर हो, जो भी हो, मुझे दे, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें एक पर्चा दिया जाता है, तुम्हें एक ब्रीफिंग दी जाती है, ये कह दो, तुम आगे बड़ 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 बोलना शुरू कर देते। बाज़ औक़ात तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो, खुद भी नहीं पता होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और सब तुम्हें जानते हैं। आके पहले एक धमकी का बता दूं, धमकी ये दी कि आखिरी बार कह रहे हैं, कल तूने नहीं देखा, आखिरी बार का बच्चा अभी आओ। हैदर 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 हैदर, आओ आओ, आखिरी बार का बच्चा। क्या आखिरी बार वार्निंग देना? तेरी औकात क्या है वार्निंग देने की? बात सुनो बेशुमार बेटा, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, तुम्हारी औकात क्या है? तू हमें धमकी दे रहा है, अली वालों को, तू हम करबलाइयों को धमकी दे रहा है, पूरी कौम को लूट कर हमारे सरों पे मुसल्लत होने वाला हमसे कह रहा है कि आखिरी वार्निंग है। तुझे अपना पता है कि रात को सोएगा तो सुबह तेरी वजारत ही नहीं होगी, लेकिन हम होंगे, हम होंगे, हम मर के भी होंगे, क्योंकि हमारी कौम होगी, क्योंकि हमारी कौम होगी। जबान संभाल के बात किया करो, पहले भी तुम्हें समझाया है। बात सुनो कि पहले सोचा करो किसके लिए कह रहे हो, क्या कह रहे हो। हाँ, ये माइक बहुत तू रिट दाखिल करने का। बेटा तवज्जो से मेरी बात सुनो, अब जो बताने जा रहा हूँ सुनो गौर से। कराची के कितने इलाकों में लेके जाता हूँ, तेरी मोबाइल भी अंदर नहीं घुस सकती। रिट जानते हो ना उन इलाकों के नाम? चलो मेरे साथ देखो कितनी रिट है तुम्हारी वहाँ। असलहों के अंबार लगे हुए वहाँ, मनशियात के ढेर लगे हुए वहाँ, दुनिया भर के दहशतगर्द क्रिमिनल जमाए वहाँ जाओ। रिट 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 लगा रखी है, एक लफ्ज सीख लिया है, रिट। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। तुम्हारी गाड़ियां अपने मोबाइलों समेत तुम इलाके में नहीं घुस सकती हो। किधर हो? रिट कायम करेंगे, आओ करो कायम। कल तुमने किया। मेरा मोबाइल देना जरा, मोबाइल वाले ये साथ हैं, मैं इनको जरा दिखाऊं। FIR काटी है मेरी वो दहशतगर्दों की। खुदा का शुक्र है कायदे आज़म नहीं हुआ, वरना उसके ऊपर भी FIR कट रही है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत हुसैनियत जदीदियत जदीदियत, नारा हैदरी। मैं सही कह रहा हूं कि सारे लोग निकल लिए पहले भाई, वरना ये सब अभी इस्दाद दहशतगर्दी की अदालतों की कार्रवाइयां भुगत रहे होते हैं। इसने इल्जाम लगाया कि हमने इमलाक जलाई, हमने पुलिस पर हमला किया। तू ये भूल गया कि सैकड़ों कैमरे तेरे कारिंदों के गिर्द चल रहे थे। पूरी दुनिया में तुम्हारी कारिस्तानी जा चुकी। जिस वक्त यहाँ बैठे थे उन लम्हात को भी कैमरों ने कैद किया कि मोमिनीन खाना खाना भी शुरू किया था दोपहर का, और उधर से कश्मीर फतह करने के लिए फोर्सेस चली। उसको पोस्टिंग भी दी जाती है, क्यों? ताकि फिर करके कमा के हमें दे। पहले तूने कम दिए थे इसलिए तुझे भगा दिया। किससे बातें कर रहे हो? बच्चे नहीं है लोग आप। इसलिए वो अफसरान या मुसल्लत हैं 10-10, 15-15 साल से, वरना कायदा ये होता है कि 2 साल 2.5 साल बाद इन सारे CSS अफसरों को घूमना होता है, पूरे मुल्क में जाना होता है। समझ में आई बात?
اس لیے ان سب کو، کیونکہ ان کی پارٹی کے آدمی ہیں، پارٹی کے، کہ یہ لوگوں کے محافظ نہیں ہیں، یہ پارٹیوں کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں، پنجاب میں ہو چاہے سرحد میں ہو چاہے سندھ میں ہو، جو پارٹی آتی ہے وہ اپنے افسران رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سمجھا دیں گے تمہیں نہیں سمجھو گے تو۔ اور یہ آخری وارننگ کے بعد کسی اور سے کرنا، کل سے آج سے پہلے اتنا مجمع نہیں تھا، تم نے کاروائی کر کے دیکھا، اور اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروائی کر کے دیکھو، یہاں لاکھوں کا مجمع ہو۔ حیدر 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 ہم نے کہا تھا ہمیں سیاسی گروہ نہ سمجھنا جن کو تم دبا لو گے مار پیٹ کے۔ تم نے دیکھ لیا نا، جتنا تم تشدد کرو گے یہ قوم اتنی ہی بیدار ہوتی چلی جائے گی۔ آج تک یزیدیت پچھتا رہی ہے، آج تک یزیدیت پچھتا رہی ہے کربلا میں تشدد کر کے، کیونکہ قیامت تک کے لیے اس تشدد کا خمیازہ لعنتوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ بے شمار ایسا کام نہیں کرو۔ ایسا کام نہیں کرو۔ جزاک اللہ۔ تمہیں یہ دھرنے نظر آ گئے مظلوموں کے پرم، اور جو تم نے خود بٹھائے عظیم دھرنے، کل بیٹھے نا شہر میں عظیم دھرنے۔ اب اس سے آگے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنے عظیم دھرنے ہوئے ہی نہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اتنے عظیم دھرنے بھائی گنے نہیں جا رہے تھے لوگوں سے۔ تعریف کر رہا ہوں بھائی، تنقیص نہیں کر رہا۔ ہماری تو تعداد ہی نہیں، ہم تو یہاں 12-13 آدمی بیٹھے تھے۔ سرکاری آنکھوں سے دیکھو اس وقت بھی 25 سے 30 آدمی بیٹھے ہیں۔ پی ٹی وی کی آنکھوں سے دیکھو 30 یا 35 آدمی بیٹھے ہیں نمائش پہ۔ آپ ان کی آنکھوں سے دیکھا کرو نا۔ اور وہ عظیم دھرنے جنہیں گنا ہی نہیں جا رہا لوگوں سے، کل سے گننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک گنتی پوری نہیں ہوئی۔ زبردستی بٹھانے والے اور ہوتے ہیں، جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے ان کا بیٹھنا اور ہوتا ہے۔ حیدر 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 یہاں دہاڑی لگانے والا کوئی نہیں، یہاں پہ دہاڑی میں کوئی نہیں آیا بھائی۔ یہ تو سب اپنے جیبوں سے خرچہ کر کے اور ہماری بھی نیاز اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان کو پتا ہے مولوی کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ہمارے دھرنوں سے تو بڑی پریشانی، اور جو دھرنیاں تم نے بٹھائیں ان سے کوئی پریشانی نہیں۔ اتنا عظیم مجمع تعداد نہیں بتا سکتا۔ رینجرز کھڑی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے۔ بلکہ کچھ جگہ یہ بھی سنا گیا کہ انہوں نے درخواست کی تھوڑی دیر کے لیے اپنی وردی اتار کے آ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ سنو، ہمارے دھرنوں کا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا ہر انصاف پسند آدمی آیا، ہر مذہب و ملت کا آدمی آیا، ہر پارٹی کے لوگ آئے، ہر فرقے اور مکتب اور ہر مذہب دین الگ، کیوں جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے۔ تو مظلوموں کی آہیں نہ لو۔ کیا نام ہے ان کا؟ یہ جو آج بول رہا تھا شام کو، ضیاء نجار، ضیاء نجار،
ضیا نجار کیا لنجار. اچھا لنجار نام ہی نہیں یاد, پہلی بار سنا. پتہ نہیں کب یہ سامنے آئے فیلڈ پہ. اس سے پہلے میں جانتے ہو نا 50 سال سے میں بھی فیلڈ میں ہوں, جانتا ہوں لوگوں کو. تو اپنے اختیار میں رہو, اپنے حد میں رہو. ابھی تک تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا پاکستان میں ہم ہزاروں لاشیں دینے کے باوجود زندہ ہیں. یہ ساری قوم حسینی ہے, مولانا یہ ساری قوم حسینی. حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر شہیدی صاحب کو گرفتار کر کے لے. کتنا بڑا دہشت گرد گرفتار ہے جس کے پاس سے انگوٹھی اور پین نکلا. یہ اتنا بڑا اسلحہ دیکھا آپ نے, اسلحہ نکلا. فائرنگ کی شرکائے دھرنا نے 5 خول ملے. یہ اخبار کی پوری خبر دے رہا ہوں. کتنے خول ملے؟ 5 خول. اور سنو وہ بھی کیمروں میں محفوظ ہو گئے جو لال قمیضیں اور سفید شلوار قمیض پہن کے بڑی انہیں نے منہ کو چھپانے کی کوشش کی تھی ڈھانٹے میں, جو لے کے جا رہے تھے لوگوں کو آؤ آؤ موبائل چلاؤ. لیکن بچے بھی بڑے ہوشیار تھے, انہیں نے موبائل چلائی نہیں تاکہ دکھانا چاہتے تھے. تو جو لے جانے والا تھا نا اس کو بھی پتہ چل گیا ہمیں تو کہ جو لڑکوں کو اکسا تھا چلو 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 جلاؤ. تجربہ ہو گیا قوم کو. اب قوم سب جانتی ہے جھوٹ بولتے ہو, جھوٹی FIR کاٹتے ہو گرفتار کرنے کے لیے وہی حربہ پرانا کہ ان لوگوں نے فائرنگ کی. پاگل ہے جو فائرنگ کرے گا. کیوں فائرنگ کرے گا؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تم توپے چلا رہے تھے ہفتے یا 8 دن سے بیٹھے گولیاں. پاگل ہو گئے تھے, اچانک ساروں نے گولیاں چلانی شروع کر دی تمہارے اوپر. لیکن ایک ایک چیز محفوظ ہے, بے فکر رہو. 2 دن کر لو حکومت جو تمہاری ہے, اس کے بعد ہم چھوڑنے والے نہیں تمہیں. ہم تو ابھی سے شروع ہو جائیں گے کل پرسوں سے عدالتی کارروائیاں کرنا. لیکن ہمیں معلوم ہے, میں نے بتایا نا کہ 15-16 سال میں انہوں نے ایسا سسٹم کیا ہے, یہ بھی اپنا, تو بھی اپنا, میں بھی اپنا, یہ بھی اپنا, وہ بھی اپنا. اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو. تو یہ ایسے اندھے ہیں کہ جب وزارتیں مشاورتیں عہدے بانٹتے ہیں تو سب ان کو اپنی اپنے نظر آ جاتے ہے نا. تباہ کر کے رکھ دیا پورے سے. اپنا کام کرو تو خدا کا شکر کرو آج معاہدہ ہو گیا. سمجھے آپ کہ معاہدہ ہو گیا, ورنہ میں دیکھتا یہاں سے کون ہٹاتا ہے. قسم کھائیے, میں نے قسم کھائیے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, اور لبیک یا اور حسین. سب کے سامنے قسم کیوں کھائی؟ تاکہ پیچھے نہ ہٹ سکوں, پیچھے نہ ہٹ سکوں, اس لیے سب کے سامنے قسم کھائی. میری غیرت مجھے پیچھے نہیں ہٹنے دے گی. آئیے تیسری بات, گرفتاریاں کی ہیں تم نے مختلف جگہوں سے, تیر مارا ہے. اس میں ایسے کوئی پکڑ لیا کہ بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھانوں سے, بعد میں بتایا وہ تو شیعہ ہے ہی نہیں, وہ تو پھنس جائیں گے. معلوم چھوڑو بھائی, یہ کہاں سے پکڑ لائے, موبائل سے اتار کے موبائل سے پھینکا ان کو. جاؤ بھائی تم بھاگ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ کھیل ختم کر دو. وزیر داخلہ صاحب, وزیر خارجہ ہوتا ہے صوبے کا, یہ بنا لیں گے, اب بے فکر رہو. جب یہ ڈپٹی وزیر اعظم اور لفٹی وزیر اعظم بنا سکتے تو یہ بھی بنا لیں گے, صوبائی وزیر خارجہ بھی بنا لیں گے. وزیر داخلہ صاحب, IG صاحب, ایڈیشنل IG صاحب, کہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھتے ہو تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہوتے. جیسے پرسوں آپ نے بڑی میٹھی ہم سے باتیں کی. نہیں, آپ یہاں بیٹھے رہیے, یہاں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں. میں نے باہر نکلتے ہی لڑکوں سے کہا تھا کہ جو کہہ رہے نا پرابلم نہیں, کل دیکھنا کیا ہوگا. پرسوں کی یہ بات تھی, کل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا آپ جس دھرنے کو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کا دھرنا تو رول ماڈل ہے, یہ تو بہت اچھا, اسی پر انہوں نے دھاوا بولا اور فوراً بیان, کیونکہ دھرنے والوں نے فائرنگ کی تھی. سنا, تمہاری تو ہمت بھی نہیں ہے FIR کاٹنے کی, ہمیں سب پتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے وہ KPK کی حکومت ہے نا, لولی لنگڑی, اور بھی ان کے نام رکھ سکتا ہوں لیکن مجمع میں نہیں بتانا چاہتا. موبائل میڈیا والے ریکارڈ کریں گے, پھر میمز بنائیں گے, خود ہی سمجھ جاؤ کیا کہنے والا تھا.
وہ لولے لنگڑی وہ بھی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. وہ بھی کیوں یہ ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں؟ سنو وجہ بھی سن لو. اگر یہ ان کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے نا رات کی ان کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. کیوں؟ وہی تو لے کر آئے ان دھاندلی کی پیداواروں کو. ان دھاندلی زدہ لوگوں کو لایا کون ہے؟ وہی تو لائے ہیں نا. لہٰذا ان کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں. الٹا کہہ گیا میں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں ان کی. اٹھا کے پھینک دیں گے، فوراً نکالیں گے فارم 45 47 تم تو ہارے ہوئے ہو. پھر کہیں گے کہ نہیں وہ جناب کسی سے کیس داخل کروائیں گے. وہی جج جنہوں نے پاس کیا تمہیں وہی جج فیل کر دیں گے. جاؤ وہی جج کیا کریں گے؟ فیل کر دیں گے. اس لیے تمہیں ہر بات ماننی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہم یہاں سیدھی سی بات ہے کہ سیاست کرنے نہ آئے تھے نہ سیاست کر رہے ہیں. ہم اپنی قوم کے لیے آئے. اور کل جو تم نے کیا ہے بہرحال اس کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا بیٹا. آج نہیں کل تم سے حساب لے. تو میں نے کہہ دیا تم ہمیشہ نہیں ہو، تم بھول جاؤ. لیکن جب تم اقتدار پہ ہوتے ہو تو سمجھتے ہو کہ بس اب ہمارے بعد کوئی نہیں آنے والا، ہم ہی ہم ہیں، جو کچھ بھی ہیں ہمیں. یاد رکھو جب فرعون یہ سوچتا ہے نا کہ اب میں نے اپنی مملکت اتنی مضبوط کر لی، ادھر بھی اپنے بٹھا دیے، ادھر بھی اپنے عدالت میں، ادھر تھانہ بانا، اسی وقت پھر پروردگار عالم کسی موسیٰ کو بھیجتا ہے. بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ خبریں مل رہی ہیں. اس معاملے میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں. میں نے آپ کو پہلے ٹریک بتا دیا، روٹ میپ بتا دیا، روڈ میپ. سب کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ابھی چند گھنٹے میں جیسے اعلان ہو جائے گا تو اگر گزارش میری مانے ایک بڑا جلسہ ہو جائے گا. یہ میرا پیغام اگر وہاں تک پہنچ جائے، جو قریب کے دھرنے ہیں اگر وہ سمٹ کر میرے پاس آ جائیں گے تو ہمارا ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ فتح کا اعلان ہم اکٹھا کر دیں گے. لیکن میرے بچوں میری بات کا مطلب یہ اخذ نہ کرنا، بڑے ہوشیار ہیں لوگ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دھرنا ختم کر دو. میں یہ نہیں کہہ رہا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ایک رائے ہے، مشورہ ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے فنکار ہیں. مولانا نے کہہ دیا دھرنا ختم کر دو. اب ختم کرنے کی کب کہہ رہا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہے. ایک سے ایک جمع ہو جاتے ہیں ہمارے چیمپئن. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں آپ کا نہیں دل چاہ رہا بیٹھے رہو. جب اعلان ہوگا، ہاں جب اعلان ہو جائے، یہ یاد رکھیں، جب اعلان ہو جائے پھر بیٹھنے کا جواز. اور اس کے بعد جو ہمارے اسیر ہیں، پہلے تو میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے. یہ برہم لوگ تھے جن کو تم نے پکڑا ہے، ان کو رہا کرو. دہشت گردی کی میری کاٹو یار، مجھے کوئی پرواہ نہیں. پہلے بھی میری 27 28 یہ غلام نبی میں صاحب جو آج کل آئی جی ہے نا، ان کو مجھ سے بڑی محبت ہے. جب یہ ایس ایس پی تھے نا یہاں کے تو اس وقت بھی انہوں نے میری FIR کٹوائی. میں خود ہی پہنچ جاؤں گا سولجر تھانے، لے پکڑ لے مجھے یار، کر لے جو تجھے میرا کرنا جا کر لے. پہلے بھی میں چلا گیا تھا نیو ٹاؤن تھانے، جب FIR کری میں نے لو پکڑ لو، آ گیا. کہا نہیں ہم نے اب تو FIR کیوں کاٹی جب تجھے پکڑنا نہیں ہے تو پکڑ لو. میں کہاں منع کر رہا ہوں، پکڑ لو، جاؤ لے جاؤ مجھے اٹھا کے، چلاؤ کیس. تو یہ جو دہشت گرد ازداد دہشت گردی کی میڈیا بھی ہمارا سن رہا ہے، جو تم نے FIR کاٹی نہیں، تم پر کٹنی چاہیے. اتنے ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ دہشت گردی کس نے کی. وردی والوں نے، فورسز نے جس طرح ملیر پہ حملہ کیا تھا نا، وہاں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جانا تھا کشمیر، گوگل نے وہاں پہنچا دیا. اور وہی سمجھے کہ سامنے دشمن ہے، مارو ان کو. اس طرح جعفر طیار اور میرے ملیر کے بچوں کو مارا گیا. ہم کسی کو نہیں بھولتے، ہم کسی کو نہیں بھولتے. یاد رکھیں جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے نا، اس کا حساب. تو میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب بچوں کو رہا کر دو، ان کی سب کی FIR مجھ پہ کاٹو. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. جتنی دفعات لگانی ہے ازداد دہشت گردی سمیت مجھ پہ لگاؤ. رہا کرو، رہا کرو اسیروں کو، رہا کرو اسیروں کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو اسیروں کو، رہا کرو. تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. میں جو میرے ساتھ افراد کھڑے ہیں نا، میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ سب کے نام لے سکوں. یہاں جتنے کراچی کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے علماء قومیات کے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ سب ہیں جو میدان میں رہنے والے ہیں.
मैं देख रहा हूं कि जितने भी हमारे बड़े नाम हैं, और फिर आपसे एक बार कह रहा हूं कि इस धरनों से जो मिला सो मिला। एक जो सबसे बड़ी नेमत आपको मिली है ना, वो कराची के मोमिनीन के इत्तेहाद की सूरत में मिली है। कराची के मोमिनीन के ये कमाल कर दिखाया आपने। वो मातमी जवान हो, तंजीमों के सरबरा हो, तंजीमों के हमारे उलमा हो, हैयत तमाम मसाजिद के लोग हों, और मैं अब कोई है ना कि 4-5 का नाम लूँगा, बाकी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सब के सब माशाल्लाह यहाँ खड़े हैं। और हुसैनियत 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 लब्बैक या हुसैन। अब आप लोग इत्मीनान और सुकून से बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ी देर में वहां से ऐलान होगा गवर्नर हाउस से। जैसे कि धरने का ऐलान होगा, हम यहाँ इंशाअल्लाह आज़ादारी करेंगे, मातम करेंगे, शुक्राने पढ़ेंगे, उसके बाद ऐलान होगा। और मैंने कह दिया कि ऐलान भी वहीं से मेरी कोशिश है कि लाइव सुनवाऊँ आपको, ताकि बीच में वो होते ना हमारे यहाँ कुछ छिछोरे कि इन्हीं ने अपनी तरफ से कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वहाँ से कोशिश ये है कि हम लाइव आपको ऐलान सुनवाएंगे। लेकिन आइंदा के लिए मोमिनों वादा करना है, ये किसी शहर का मसला नहीं, किसी सूबे का मसला नहीं, ये मजहब और मिल्लत का मसला है। जब जहां जो आवाज देगा सबको पहुंचना है। लब्बैक या हुसैन। अब बेटा देखो, और मेरे बच्चों, जवानों, ये इतना बड़ा मजमा है, आप क्या समझते हो कि सबके सब आपके दोस्त हैं इसमें? इतना तजुर्बा तो हो गया ना, हमें भी बहुत तजुर्बा हो गया। कल की मिसाल मैंने दे दी, एक सफेदिया एक लालिया, दोनों भाग गए, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, पुलिस ने फड्डा करा के दोनों भाग गए। उनकी सबकी क्लिपें महफूज है, बेफिक्र रहो, सब जमा है। यहाँ नहीं, आलमी अदालत तक जाएंगे, और भेज भी दिया बैनुल अक़वामी सतह पे, हम लोगों ने उसको भेज दिया। ये देखो, ये हम पर जो इल्जाम लगाते हैं कर क्या रहे हैं, उसके सारे रिकॉर्ड भेज दिए। इसलिए पुरम किसी को शरारत करने की इजाजत नहीं देना, क्योंकि यही गेम करते हैं ये खुफिया हाल। ये पुरम में बैठे ना, चलो इनमें से किसी से शरारत करो। साफी जा रहे हैं, किसी साफी को पकड़ के 2 मुक्के मार दिए, साफी हमें गालियां दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं नशर करते, जाओ। इन्हीं ने हमको मारा। अब वो किसने मारा किसने नहीं मारा हमें नहीं पता। कोई गुजर रहा है सादे कपड़ों में, उसको पकड़ के फेंक दिया है। अब देखा, अभी बता रहे हैं कि गाड़ियों पे पथराव किया। क्यों किया भाई, किस लिए किया? जब हम यहाँ बैठे हैं तो ये इसीलिए होता है कि उसकी क्लिपें बने, फिर बताया जाए कि इन्होंने दहशतगर्दी की, इन्होंने ये सब किया। ये वो लोग होते हैं जो घुसेड़े जाते हैं बाकायदा, क्योंकि उन्हें अपनी बात को पक्का करना है कि इन्होंने हम पर हमला किया। इसलिए ऐसे बंदों को इन जुलूसों में छोड़ा जाता है। सब कारकुनों, तुम सब मुंतजिमों, नजर रखो, पकड़ लो उसको हाथ से। नहीं मानता हम हैं भाई, फिर हम उसको बताएंगे कैसे शरारत होती है। हमने लाखों के मजमों को कंट्रोल किया है, ये तो चंद हजार है। लिहाजा आप सब इंतजामिया, मोबाइल है, ये DSNG, जज़ाकल्लाह बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बात की तायद में नारा आया, नारा हैदरी हैदरी हैदर 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 हैदर। जैसे वहां से मैंने आपको बता दिया बेटा, आराम से बैठोगे, जैसे वहां से ऐलान आएगा हम आपको ये फिर सुनाएंगे, फौरन सुना देंगे। अच्छा, हेलो, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुई बात सुन ले। कुछ अहम मीडिया के दोस्तों के लिए अहम ऐलान है कि इस वक्त हमारा ये मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी का ये मुत्तसिल है पाड़ा चनार और इस्लामाबाद से। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब और पाड़ा चनार के मोमिनीन जैसे ही वहाँ से कोई ऐलान करेंगे, यहाँ से ऐलान होगा। लिहाजा मीडिया के दोस्त ये सुन लें,
ابھی کچھ دیر کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی جنرل سیکریٹری جناب ناصر عباس شیرازی صاحب یہاں دھرنے میں آ رہے ہیں. اسی لیے میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے تقریباً 1 گھنٹے بعد جو بھی خبر ہمارا مرکز اسلام آباد اور پاڑا چنار سے ہمیں دے گا وہ اعلان یہاں سے کیا جائے گا. لہذا تمام مومنین پرامن یہاں رہیں، شرپسندوں سے ہوشیار رہیں تاکہ آپ کا یہ پرامن دھرنا سبوتاژ نہ ہو سکے. میں میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اب سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جناب ناصر عباس شیرازی صاحب مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی جنرل سیکریٹری جو اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے ہیں وہ بھی یہاں سے کچھ اہم اعلان کریں گے. تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح باقاعدہ پورے 9 دن سے آپ مظلوموں کی آواز پوری دنیا میں پہنچا رکھے گئے، انشاءاللہ آخری لمحات میں بھی آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے. علامہ حسن ظفر صاحب ایک اہم اچھا بیٹا ایک اہم بات یہ ہے، سکون سے سنو، بیٹھ جائے بیٹا. نہیں میں خواتین سے صرف اپیل کر رہا ہوں کہ میری مائیں بہنیں جو یہاں آ رہی ہیں وہ سب سے، اور آج تو ان کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کو کس طرح شکریہ تو گھر میں کیا ادا کروں، کس طرح دعائیں دوں. خدا کی قسم آپ نے وہ کام کر دکھایا جو دنیا میں کسی قوم کی خواتین نہیں دکھا سکتی کہ 8-9 دن تک معصوم بچوں شیرخواروں کے ساتھ اپنے حجاب کی حفاظت کے ساتھ اپنے شعار کی حفاظت کے ساتھ جہاں پہ عبادت بھی کی اور اس وقت تک بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے پھر دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار آپ کے گھروں پر نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رجب کا چاند، رجب کا چاند، رجب کا چاند، مولا کی آمد شروع ہو گئی. آپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کا آغاز ہو گیا جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے قوت بازو کو اپنے گھر سے بھیجا ہے. نعرہ حیدری